السلام علیکم، ہمارے چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی دلچسپ کہانی اور اس اونٹنی کے معجزے کا مطالعہ کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے نشانی بنا کر بھیجا تھا۔ اس طاقتور بیانیے میں شامل اسباق اور حکمت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم سمود کی طرف بھیجے گئے ایک نبی تھے جو اپنی تکبر اور سرکشی کے لیے مشہور تھی۔ بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود قوم سمود راہ راست سے ہٹ کر اپنی دنیاوی خواہشات میں مگن ہو گئے تھے۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بائی سمود کی نسل ہے۔ یہ دونوں عاصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے تھے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام حجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹنوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں اسے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے اور سمود عاد کی طرح بت پرست تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بتوں سے کنارہ کشی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان و عمل سے انہیں اذیت دی، انہیں شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی سچائی کے دلیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74 سے 76۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیشہ نرم لہجے اور نرم الفاظ میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا،
تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ سچ مچ ویسے ہی ہوا جیسے میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکو گے؟ اس کے دربار میں تم کیسے جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں۔ میرے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے، اور اگر میں اس کی ادائیگی ترک کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا۔ اس لیے میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ دعوت حق کو تامنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا شروع کر دی اور فساد کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام قوم کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا قرآن مجید میں یوں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، بس ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 153 سے 158۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے صالح، ہم ان کو آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں مطالبہ اسی انداز میں پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے، تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دیکھ کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھی جو مطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی، اس سے مراد ان کی اکثریت کا عمل ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ بس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اور صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اور پھر مزید فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 ہے۔ ایک عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورہ کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دے تاکہ ان سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 77۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 11 سے 15 کا ترجمہ ہے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اس کا نام قدار بن سالف بن جندع تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سالف کی بیوی سے سیبان کے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق بنت محیا بنت زہیر بن مختار تھا، جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مصدع بن مہرج بن محیا کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، جو غنم کی بیٹی تھی۔ اس کی کنیت ام غنم تھی۔ یہ ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس کا خاون زعاب بن عمر ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں انہی کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 48۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مصدع نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ وہ نیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئی اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کی گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے، پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 29 اور 30۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا،
پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 49۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کو چہرے زرد ہو گئے، جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا صالح کی کہی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا، چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئی اور وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جام اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچ گئی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت سلق تھا اور اسے زریہ بھی کہتے تھے۔ وہ پکی کافرہ تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی حتیٰ کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشمدید واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر پانی مانگا، جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں محسوس ہوتا کہ وہ کبھی یہاں بسے اور آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر و خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 79۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بطور افسوس و حسرت یہ فرمایا، میرے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، اپنے قول، عمل اور نیت سے اس کا انتہائی خواہش مند تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی تمہاری فطرت نہ حق کی طالب تھی نہ اسے قبول کرتی تھی، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے جس میں تم ابد تک مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی طرح بھی تمہیں اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، میں یہی کچھ کر سکتا تھا، اس کے بعد اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بدر کے کنویں میں جن مقتول کافروں کو پھینکا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد ان سے بھی اس طرح خطاب فرمایا تھا۔ رات کے آخری حصے میں جب آپ نے اسلامی لشکروں کو کوچ کا حکم دے دیا تھا اور خود سواری پر تشریف فرما ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا، ایک کنویں والو، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے پورا ہوتے دیکھ لیا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے اس موقع پر ان لاشوں کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا، تم اپنے نبی کے لیے اس کا برا خاندان ثابت ہوئے، تم نے اس وقت مجھے جھوٹا کہا جب لوگوں نے مجھے سچا مانا، تم نے مجھے اس وقت وطن سے نکالا جب لوگوں نے مجھے جگہ دی، تم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے نبی کا برا خاندان ثابت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو مردار ہو چکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہی مقیم رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، وہ
اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔